निहाल हाशमी की बतौर गवर्नर सिंध तकर्री कराची की सियासत में एक इनकलाब। ये फैसला है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के साथ। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के बढ़ते हुए एतमाद और ताल्लुकात को भी जाहिर करता है। ये फैसला हो गया था गुज़िश्ता साल नवंबर में, लेकिन फरवरी तक इस पर अमल क्यों नहीं हो सका ये भी बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि MQM अब क्या कर सकती है। आइए चलते हैं तफसीली वीलॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असम नाजरीन, मैं हूँ नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ, और निहाल हाशमी की बतौर गवर्नर सिंध तकर्री को आप सिंध की सियासत में ना भी कहें तो कराची की सियासत में एक बड़ा इनकलाब ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि निहाल हाशमी जो है उनका ताल्लुक उर्दू स्पीकिंग जितने भी वफाक के इदारे हैं इंशाअल्लाह वो फाल होकर के सिंध के तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे, और हम नक्शे कदम पे चलेंगे अपनी बहन मरियम नवाज के। बिहारी कम्युनिटी के साथ है, जिसको आप महाजर कम्युनिटी में ही शामिल कर सकते हैं। और एक वक्त ये था कि जब निहाल हाशमी बहुत जज्बाती होकर, साकिब निसार के दौर की बात कर रहा हूँ, तकरीरें किया करते थे, और इसके जुर्म में जो उन्होंने तकरीरें की और जिस किस्म की तकरीरें की उनको सज़ा भी हुई, उनकी सेनेटरशिप भी गई, और ये भी कहा गया कि एक बाज़ हल्कों का ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो निहाल हाशमी के साथ एक फासले पर आ गई है, वो बैक बेंचर्स में चले गए। और बाज़ लोगों का ये भी दावा था कि निहाल हाशमी जब लंदन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गए थे तो उनके मुताबिक हाथ भी नहीं मिलाया गया था। बहरहाल ये तो सारे के सारे तज्जिए थे, और कुछ जो वीडियोस आई हुई थी उनकी बुनियाद पर जो हमारे सियासी तज्जियाकार बनते हैं उनका ये कहना था सूरत हाल इस किस्म की नहीं थी, बल्कि ये चीज़ साबित कर रही है कि मियां नवाज शरीफ अपने कारकुनों को भूलते नहीं हैं। और दूसरी तरफ निहाल हाशमी भी, चूँकि जब फासले की बात की जा रही थी तो निहाल हाशमी भी जा सकते थे, मोहम्मद ज़ुबैर बन सकते थे, शाहिद खाकान अब्बासी बन सकते थे, चौधरी निसार बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहना ज़्यादा मुनासिब समझा। और उसका उनको फ़ायदा भी हुआ कि इस वक्त सिंध में मुस्लिम लीग नून को जब सबसे बड़ा ओहदा मिल सकता था वो निहाल हाशमी को, एक कारकुन को मिल गया। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये की जा रही है कि ये जो फैसला है ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, बतौर पार्टी प्रेसिडेंट है, और यकीनी तौर पर इसमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। लेकिन इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि बैक एंड पे बैठे हुए नवाज शरीफ सियासी फैसले कर रहे हैं। इसके साथ ये दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पर कामरान टेसूरी गए हैं, तो आप कामरान टेसूरी के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कहाँ की चॉइस थे, किस तरफ की चॉइस थे। तो अगर वो हल्के एक ऐसी सीट जो कि उन्होंने अपने पास रखी हुई थी कामरान टेसूरी की सूरत में, और उसकी जगह पर एक ऐसा बंदा जो कि मुस्लिम लीग नून का पक्का वफादार है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकता है उसके लिए, उस बंदे को ले आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपस में बाहमी एतमाद बढ़ रहा है। मुस्लिम लीग नून और फ़ौज के दरमियान अगर कोई शकरंजी थी किसी भी किस्म की किसी भी ज़माने में, तो वो इस दौर में हरगिज़ मौजूद नहीं है। इस तरह ये भी एक दुरुस्त फैसला साबित हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ ने जब आम इंतखाबात के बाद ये फैसला किया था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे और वो बैक एंड पे रहेंगे, पीछे बैठकर फैसले करेंगे, पार्टी की क़यादत करेंगे, तो ये दुरुस्त फैसला साबित हुआ। क्योंकि शहबाज शरीफ जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो हर किस पैदा होने नहीं दे रहे, बल्कि जिस वर्किंग रिलेशनशिप के साथ और जिस बाहमी एतमाद के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर रहा है इक़्तिदार के ऐवानों में। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि MQM के गवर्नर को हटाने में और उसकी जगह पर मुस्लिम लीग नून के गवर्नर को लाने में खुद पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है, बल्कि आप ये पीपल्स पार्टी का मुतालबा भी कह सकते हैं। हम भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी को मिले थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सिंध में मुस्लिम लीग नून अपना गवर्नर लेकर आए, और ये बाकायदा तौर पर मुतालबा जो है बयानात की सूरत में नहीं बल्कि इसके अलावा भी मुस्लिम लीग नून के सामने रखा जाता रहा है। ये खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफाद में है कि वहाँ पर MQM जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हरीफ है, और ख़ास तौर पे कराची के शहरी इलाकों में हम जब देखते हैं तो वहाँ पर MQM सख्त रेजिस्ट करती हुई नज़र आती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि यहाँ पर MQM के पास जो एक कराची में पावर बेस है, यानी कि इक़्तिदार का एक ऐसा
مرکز ملا ہوا ہے جہاں سے وہ اپنے آرڈرز، اپنی سیاست، اپنی آپ کہیں کہ ایک متبادل حکومت تک کہہ سکتے ہیں وہ چلاتے ہیں، تو وہ بیس کیمپ اس سے نکل جائے. اور اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو یہ ہوگا کہ اس کے پاس ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں وہ کراچی میں وفاقی اداروں کے حوالے سے بہت بڑا کردار مسلم لیگ نون یہاں پر ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے کارکنوں کو جو پاور شیئرنگ میں، اقتدار میں کام کرنے کے حوالے سے وہ یہاں پر ان کی چلنی شروع ہو جائے گی، اور گورنر ہاؤس سے جو احکامات جاری ہوں گے وہ مسلم لیگ نون کے کارکن ان کو امپلیمنٹ کروائیں گے. تو اس کی بنیاد پر جو کہ پہلے مسلم لیگ وہاں سے 3 سے 4 سیٹیں نکالا کرتی تھی، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس سے اس کا بیس کیمپ بڑھ جائے گا. دوسرے نہال ہاشمی کا جو چناؤ ہے وہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے وہاں پر ایک مہاجر کمیونٹی، کیونکہ بہاری جو ہیں وہ مہاجر کمیونٹی کا، اردو سپیکنگ ان کا ہی حصہ سمجھے جاتے ہیں، اگرچہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی ایک الگ پہچان ہے، اور ان کے جو وہاں پر مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مثلا شناختی کارڈ کے جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کے علاوہ بھی نوکریوں کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے. تو اب بہاری کمیونٹی کے حوالے سے میں آپ کو بڑی اندر کی بات بتاؤں کہ یہ غریب لوگ ہیں، لوور مڈل کلاس سے زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں، اور جب بھی کسی سیاسی پارٹی کو وہاں پر جلسہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کمیونٹی کو خاص طور پر ٹچ کرتی ہے تاکہ اپنے جلسے کو کامیاب بنا سکے. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ، بڑی اہم کمیونٹی ہے وہاں پر، جو کہ اب گورنر ہاؤس میں پہنچ گئی ہے. اب یہ دیکھیں کہ وہاں پر ایک مسلم لیگ نون کا گورنر پہنچنے سے کراچی میں خود مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کا جو وہاں پر جو ایک پاور بیس تھا جہاں سے وہ طاقت لیتے تھے، اس کے ختم ہونے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا. یہاں پر فائدے میں رہنے والی جماعتیں تو یہ، لیکن ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی جو ہے ابھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق ستار جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن کیا ایم کیو ایم یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جائے؟ ٹھیک ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر وہ ایک عوامی سیاست تو کرے گی، لیکن کبھی ایم کیو ایم نے اس قسم کی سیاست اس طرح سے کی نہیں. ان کو طاقت چاہیے ہوتی ہے، اقتدار میں رہتے ہوئے جو طاقت ان کو ملتی ہے. اب اگر وہ صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ محاذ آرائی میں ہیں، اور اگر وہ وفاق میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی، اور مسلم لیگ نون کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی محاذ آرائی میں چلے جاتے ہیں، تو ان کا جو حال ہے یا ان کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ مزاحمت میں جاتے ہیں اور ان کو کرش کیا جاتا ہے مزید، تو پھر اس کے بعد وہاں پر جگہ کس کی بنے گی؟ کم از کم ایم کیو ایم کو مجھے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو چھوڑ دے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم جو ہے وہ وفاقی حکومت کو چھوڑتی ہے تو ظاہر ہے اس وقت جو قومی اسمبلی کی پوزیشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، باقی سب ملا کر جو 2/3 اکثریت بناتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ جو آئینی ترمیم کی گئی ابھی جو نومبر میں کی گئی عدالتوں کے حوالے سے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ شاید اکثریت نہ رہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی حکومت نے ترمیم کروانی ہوگی، ظاہر ہے وہ اس پر بارگین کر سکتی ہے، اس پر جو ہے ایک مرتبہ پھر معاملات کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کو اب مزید کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تمام ترامیم جو کہ ضروری تھیں اور خاص طور پہ عدلیہ کے حوالے سے تھی وہ کروائی جا چکی ہیں. اب میں یہاں پر آپ کو اس سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ نومبر میں ہو چکا تھا، لیکن چونکہ نومبر میں ایک آئینی ترمیم ہونا تھی، اور جو ہے شہباز شریف اور تمام لوگ جو کہ اس نمبر گیم کو دیکھ رہے تھے، اس کو ایڈجسٹ کر رہے تھے چیزوں کو، ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی یہ فیصلہ نہ کیا جائے کیونکہ اس سے ایک مخالفت ایم کیو ایم کی خام کی آ جائے گی. خام کی تو نہیں ہوگی، ظاہر ہے ان کا شکوہ موجود ہے، اور اس کے بعد مسئلہ بن جائے گا نمبر گیم کے حوالے سے، لہٰذا وہ آئینی ترمیم کر دی گئی. اچھا، اس کے بعد بھی انتظار کیا جاتا رہا کہ شاید اندر کوئی ایسی چیز نہ رہ گئی ہو کہ مزید کوئی 2/3 اکثریت کے ساتھ آئینی ترمیم میں ترمیم نہ کرنی پڑ جائے، تو اس کا بھی انتظار کیا گیا. اس کے بعد پھر کچھ ایسی صورتحال بھی بنی کہ کچھ عالمی حالات و واقعات ایسے تھے کہ یہ معاملہ ڈیلے ہوتا چلا گیا، لیکن یہ فیصلہ نومبر میں ہو چکا تھا
کہ کامران ٹیسوری جو ہیں ان کو رخصت کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک طرف رہی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جا چکا تھا۔ اب آ جائیں گے مسلم لیگ نون یا اس کے حامی جو ہیں کراچی میں اس تقرری کو کس طرح لے رہے ہیں، تو وہ اس تقرری کو اس طرح لے رہے ہیں کہ کراچی میں اب مسلم لیگ نون کا سٹائل وہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے، خاص طور پہ وفاقی اداروں کے حوالے سے، اور یہاں پر جو گورننس کا ماڈل ہے، نہال ہاشمی نے پہلی ہی تقریر میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ مریم نواز کا گورننس کا ماڈل جو ہے اور طریقہ کار اس کو فالو کریں گے۔ جتنے بھی وفاق کے ادارے ہیں انشاءاللہ وہ فعال ہو کر کے سندھ کے ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے، اور ہم نقش قدم پہ چلیں گے اپنی بہن مریم نواز کے۔ اب دیکھیں وہ کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں اور اپنے شہر کو بہتر طور پہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مسائل کو سمجھتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ وفاقی اداروں سے نہ صرف پوری طرح ریلیٹڈ ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے شناختی کارڈ کا مسئلہ رکھا، لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو آپ گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو صوبائی اداروں کے ساتھ بھی آپ نے کوئی کام کروانا ہے، اپنے ورکرز کو ایڈجسٹ کرواتے ہوئے ان کے ایشوز کو حل کروانا ہے، ان کو وہاں پر بھیجنا ہے، تو پھر وہاں سے پرچی تو چل سکتی ہے، سفارش تو چل سکتی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں ہے، اتحادی جماعتیں ہیں، تو جتنا کام پنجاب کا گورنر پنجاب میں بیٹھ کے جو کہ پیپلز پارٹی کا ہے وہ کروا سکتا ہے، تو پھر سندھ کا گورنر بھی وہ کام کروا سکتا ہے۔ آپ ان تمام نکات کی بنیاد پہ سمجھ سکتے ہیں کہ کراچی کی سیاست کے حوالے سے یہ فیصلہ کتنا بڑا ہے اور کتنا اہم ہے، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ اس کے ذریعے مسلم لیگ نون جو ہے کراچی میں اور پورے سندھ میں اپنا ایک اسٹرانگ ہولڈ بنا سکتی ہے، اپنا ایک ووٹ بینک، اپنی تنظیم کو مضبوط کر سکتی ہے، یہاں سے بیٹھ کر چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے کام کروائے جا سکتے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر جو ہے ترقیاتی فنڈز کے لیے مطالبات ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ یہاں پر پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ تو یہ ایک فرق آئے گا، اب مسلم لیگ نون کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، پیپلز پارٹی بھی اس کی بینیفیشری ہے، خاص طور پہ جو کراچی کی بہاری کمیونٹی ہے اس کے لیے تو ایک عید والا کام ہو گیا ہے، وہ سما بن گیا ہے، اس سے رمضان کے جانے سے پہلے ہی ان کی عید ہو گئی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور ایک پولیٹیکل مکمل طور پر سیاسی فیصلہ ہے، اور یہ سیاسی فیصلہ جو ہے ایم کیو ایم کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہے۔ وہ آگے کیا فیصلہ کرتی ہے وہ دیکھیں گے، لیکن اس کے لیے وفاقی حکومت کو چھوڑ دینا، مکمل طور پر اپوزیشن میں بیٹھ جانا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس وقت جو چیز ثابت ہوئی سب سے زیادہ وہ یہ کہ میاں نواز شریف کے فیصلے چل رہے ہیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہی نہیں بلکہ اعتماد کی بڑی فضا موجود ہے، اور کراچی میں مسلم لیگ نون ان ہو رہی ہے۔